अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला बैनुल हरमैन भरती जा रही है ज़ायरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले करबला मौला की जानिब रवां दवां है। न जाने कहाँ तक पहुँचेगा ये हुजूम। ये मजमा गफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुकार पर लब्बैक कहने के लिए हाजिर हो रहा है। आइए अपने आप को शामिल कराने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन में करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए। सीने पर हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यदाते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली इब्निल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वाले अमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम,
अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ مرحبا ان قدموں پر جو کربلا مولا کی جانب اٹھ رہے ہیں، مرحبا ان فکروں پر جو کربلا مولا کی جانب مائل ہیں، مرحبا ان نظروں پر جو کربلا مولا کی جانب مبذول ہیں، مرحبا اس مال حلال و طیب و پاک و مقدس پر جو امام حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے خرچ ہو رہا ہے، مرحبا ان نشریات پر جو امام حسین علیہ السلام کے مشن کو زمانے میں عام کر رہے ہیں۔ کربلا مولا میں امام حسین علیہ السلام کے شہر میں آپ کا جانا پہچانا میزبان سید جاوید الحسن رضوی اپنے پروگرام یہ کربلا مولا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 13 صفر الحزن 1444 ہجری ہے اور 10 سپتمبر 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 954 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں نوحہ و منقبت خاں جناب سید عمران حسین رضوی صاحب میرپور ڈھاکہ بنگلہ دیش سے۔ السلام علیکم جناب سید عمران حسین صاحب، میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ شاید میری آواز جناب عمران حسین صاحب تک نہیں پہنچ سک رہی۔ جناب عمران حسین صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں کیا؟ نہیں، شاید میری آواز نہیں پہنچی، آواز کال کٹ گئی ہے۔ دیکھیں جیسے دوبارہ متصل ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے جناب ثنا خان اہل بیت علیہ السلام سید یاسم علی شاہ حیدرآباد سندھ پاکستان سے، اور نوحہ خان ریاض زیدی صاحب ملک جہانگیر آباد دھامپور ڈسٹرکٹ بجنور انڈیا سے، اور نوحہ و منقبت خان سید عمران حسین رضوی صاحب میرپور ڈھاکہ بنگلہ دیش سے۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام کی نعمت عظمیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اتنی عظیم خلق فرمائی ہے کہ اس پر ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مجمع جمیع صفات ہے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوحہ و منقبت خاں سید عمران حسین رضوی صاحب میرپور ڈھاکہ بنگلہ دیش سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں یا جناب؟ علی مدد، مولا علی مدد۔ کربلا مولا کی پاک الحمدللہ دھرتی میں میں آپ خیریت کی سے ہوں۔ آواز آپ گونج کیسے رہی ہیں؟ ہے۔ مودت اہل بیت علیہ السلام کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں اربعین کی محبت، مولا کی بارگاہ میں فدا ہونے کے جذبے کو زمانے میں عام کرنے کے لیے پیغام پہنچائیے اور مولا کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ جی پہلے میں مولا کے روضے پہ سلام پیش کرتا ہوں ہمارے تمام بنگلہ دیشی کے جانب سے، میرے جانب سے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو،
صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسے اسیر محن بھی خالی کرتے میں مدفون غربت مثل اصغر رہی بے کفن بھی کیا کفن کی طرح رو کیا کرے اس پہ چادر چڑھاؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو ایک یثرب کی تھی شاہزادی اس کا سکا تھا عباس غازی مشک لے کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی ترائی لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سناؤ گی تم شام کی اور تو کہ وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم شام کی اور تو کہ وعدہ کرو ہم نے زندہ سے پائی رہائی اب بہن پا سے ہوگا نہ بھائی باتیں اتنی سی بس یاد رکھنا میری بچی ہے کی ستاؤ تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو جب کبھی میں آنا بیٹا بھی تم کو سکھائے گا دعائیں اس کی تنہائی یوں مٹانا چھوٹے سے بچوں پاس اس کے یہاں ہوگی تم شام کی اور تو کرو سکینہ
पे आओगे वादा कब्र एक से आंसू बहाने हाल कह दे सितम गाए को चला है हमारी तरफ से इसका चेहलुम मनाओगी तुम शाम की और तोए के वादा करो रोज़े कब्रे सकीना पे आओगी तुम शाम की और तोए के वादा करो। अल्लाह अल्लाह। शादियों की बहू बेटियों से कह रही थी ये वो रोके ये अमानत है परदेसियों का कर रही हूँ तुम्हारे हवाले मुझसे एक बार बस इतना कह दो अपना वादा निभाओगी तुम शाम की और तोए के वादा करो रोज़ कब्र सकीना पे आओगी तुम शाम की और तोए के वादा कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ, बहुत खुलूस के साथ मौला की बारगाह में हदीय ज़िक्र पेश किया। खुदावंद ने मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ नुहावा मनकबत खां जनाब सैयद इमरान हुसैन रिजवी साहब मीरपुर ढाका बांग्लादेश से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। मौसम जो चल रहा है वो अरबईन का है। वैसे तो हर ज़माना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है और हर ज़मीन ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विरासत है, लेकिन करबला एक ही है और आशूरा एक ही है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर करबला यकीनन तमाम कायनात की रानाई का सबब है और तमाम इस्लाम का चेहरा करबला है। इसकी जानिब हर मोमिन चाहता है कि आए, इसीलिए मोमिनीन जो वीज़ों के लिए मुंतज़िर हैं, जो टिकट्स के लिए मुंतज़िर हैं या जो बुलावे के मुंतज़िर हैं, जो मुख्तलिफ़ हालात के तहत करबला आने के मुंतज़िर हैं, उन सब का दिल इस वक्त करबला की जानिब मबजूल है, क्योंकि अरबईन के दिन आ रहे हैं और मोमिन का दिल करबला की तरफ आने के लिए वैसे तो हर वक्त ही चाहता है, चाहे आशूर हो, चाहे शाबान हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे अरबईन हो। लेकिन अरबईन की क्या ही बात है कि इसमें हर मोमिन आना चाहता है। इसमें फ़िदाकारी का जज्बा कुछ मुख्तलिफ देखने को नज़र आता है, क्योंकि नजफ़ अशरफ से लेकर करबलाई मोहल्ला तक मशी करने वाले, पैदल चलने वाले या वाक करने वालों की तादाद दीदनी होती है, क्योंकि ये रास्ता निस्बतन गो के इतना आसान नहीं, निस्बतन आसान है, क्योंकि ये नजफ़ अशरफ से लेकर करबलाई मोहल्ला तक 85 किलोमीटर का फ़ासला निस्बतन और रास्तों से आसान है। बसरा से आसान है,
सामर्रा से आसान है, काज़मैन की निस्बत आसान है, इसी तरीके से और जो दूसरे शहर हैं वहाँ से आने की निस्बत नजफ़ से करबला का रास्ता आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं। 85 किलोमीटर चलना एक माने खेज़ बात है, बहुत भरपूर माना रखता है नजफ़ से करबला तक 85 किलोमीटर चल के आया जाए, क्योंकि मामूलन अमूमी ज़िंदगी के अंदर अक्सरियत लोगों की इतना फ़ासला तय नहीं किया करती। क्या सबब है इतना फ़ासला तय करके आना चाहते हैं? क्यों करते हैं ये फ़ासला? किस लिए करते हैं ये तय फ़ासला? क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इस फासले के अंदर मोहब्बत का दर्स है, ईमान का दर्स है, इत्कान का दर्स है, जान को कुर्बान करने का दर्स है, माल को कुर्बान करने का दर्स है, अपनी अना को कुर्बान करने का दर्स है। और इस रास्ते के अंदर आने के बाद इंसान को पता चलता है कि जिस रास्ते में चलना इतना बड़ा दर्स है, वो साहिब तरीक, वो रास्ते का मालिक जिसकी जानिब हम चल के जा रहे हैं, उसकी करबला में क्या क्या दर्स छुपे होंगे और उसकी ज़ात के अंदर क्या क्या दर्स पिनहान होंगे और उनकी बात के अंदर क्या क्या दर्स छुपे हुए होंगे। लिहाजा हर मोमिन चाहता है नजफ़ से करबला तक पैदल चल के आए और अपनी हसरतें, अपनी चाहतें, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तलब भी करे और अपनी ये सब चीज़ें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान भी करे और इसके ज़रिए से अपनी दुनिया उक़बा को बेहतर करने की तरफ कद पेश रफ्त करे। जिस तरीके से आप जानते ही हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर 13 सफ़रुल हुज़्न को शहादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा मनाई जाती है। इसी मुनासबत से आज का दिन बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत मनाई जाती है हमारे यहाँ। बहरहाल इराक़ के अंदर पाँच सफ़रुल हुज़्न को शहादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा यहाँ के अमूमी लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ का अपना रीत, अपना रिवाज और उसमें तारीख़ों का भी कुछ दखल है। हमारे यहाँ के उलमा ने आज की तारीख़ को हम अपने हिसाब से मुअय्यन फरमाया कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख़ है आज। बहरहाल मोमिनीन आज के दिन हुज़्न में मुब्तला हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का ताबूत निकाला जाएगा और मुख्तलिफ़ मकामात पर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक़ा अमाल अंजाम दिए जाएंगे। सीना ज़नी होगी, मातमदारी होगी, अज़ादारी होगी, मजलिसें होंगी और बीबी सकीना अलैहा सलाम से मुताल्लिक़ा नज़्में, मनकबतें, नोहे पढ़े जाएंगे। बीबी का क्या ही मकाम है जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलब किया हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई हमारे आप जैसे नहीं, इमाम मनसूस मिनल्लाह हैं, उनका तलब करना बहुत बड़ा माना रखता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनको तलब किया हो, न जाने उनका क्या वक़ार होगा, क्या रुतबा होगा, क्या मकाम होगा, क्या इज़्ज़त होगी, क्या वक़ार होगा। लिहाजा बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी रात की नाफिला लैल में और तहज्जुद की नमाज में तलब किया और अल्लाह से क्या सवाल करते हैं, ए अल्लाह ऐसी बेटी इनायत फरमा, ऐसी बेटी इनायत फरमा जो कि हमारे लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मौला फरमाते हैं कि हमारे लिए रातों की ठंडक का सबब हो, सीने की ठंडक हो मेरी बेटी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब नोहा खां, जनाब रियाज जैदी साहब, मुल्क जहांगीराबाद, धामपुर डिस्ट्रिक्ट बजनौर, इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम है, मौला का एहसान है, आपकी दुआएं हैं, या अली मदद। मौला अलैहिस्सलाम मदद। किबला, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे तीसरी बार ये है करबला पर पढ़ने का मौका दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और एक सलाम है उस्ताद शहीद सिद्दीक़ जाफ़र जैदी साहब का लिखा हुआ कलाम है, वो समात फरमा लें। जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। ऐ चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। ऐ चाँद जलवगर है हाशिम
کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہے یہ پیارے اے چاند تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہے یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس وفا کے اذن وغا نہ پایا پائی بھلا نہ پائے زمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند اس بن کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری جھکا کے اے چاند گردن چھدیر سرگی بازو چھدا بدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی شاید کال کٹ گئی ہے، جیسے ہی بھائی دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں لوٹا دیا جائے گا۔ بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے، خداوند متعال رحمت کرے آپ کے آباء و اجداد پر، بہت پیارا کلام پڑھا، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی شہید سید سبط جعفر زیدی مرحوم کی روح پرفتوح پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ بہت پیارا کلام لکھتے تھے، بہت پیارا پڑھتے تھے، ایک زبان میں خداداد صلاحیت رکھی اللہ نے، فکر و شعور ان کا بہت پیارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی
ان کے قاتلین پر لعنت نازل کرے اور ان کو رحمت و برکتوں میں بہترین جگہ عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جناب نوحہ خان ریاض زیدی صاحب، ملک جہانگیر آباد دھامپور ڈسٹرکٹ بجنور انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جیسے ہی دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں ہمارے ساتھی دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، فعلاً کال کٹ گئی ہے، انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام کے دل کی ٹھنڈک، وہ بی بی جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے لیے طلب کیا اور خداوند متعال نے انہیں وہ عزت عطا فرمائی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی چاہت قرار دیا، تسکین دل قرار دیا اور دعا مانگی مولا نے اپنی نافلہ لیل میں، تہجد کی نمازوں میں کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو کہ میرے دل کی ٹھنڈک ہو، میرے دل کا سکون ہو، ایسا سکون ہو کہ میں اس کو اپنے لیے تسکین سمجھوں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے سکون پائے اور میں اس سے سکون پاؤں۔ یہ وہ بی بی ہے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے طلب فرمایا۔ یعنی باپ اور بیٹی کی محبت ویسے ہی انمول چیز ہے، لیکن جس بی بی کو امام وقت کے امام طلب فرمائیں یقیناً ان کی تعظیم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہم سب مل کر یہ ایام بھی کبھی ایسا وقت آئے کہ جو معصومین علیہ السلام سے متعلق ایام ہوں ان کے ہی شہر میں، ان کے ہی مقتل گاہ میں اور انہی کی شہادت گاہ میں، انہی کے روضے پر جا کر منائیں۔ بہرحال تیری سکینہ کو بہت ستایا گیا، تیری سکینہ کو بابا بہت ستایا گیا، سفر میں گھوڑوں کے پیچھے مجھے بھگایا گیا۔ تیری سکینہ کو بابا بہت ستایا گیا، سفر میں گھوڑوں کے پیچھے مجھے بھگایا گیا۔ پلاتے گھوڑوں کو اونٹوں کو بعد میں بابا، پلاتے گھوڑوں کو اونٹوں کو بعد میں بابا، دکھا دکھا ہمیں پانی ہے پھر بہایا گیا۔ پلاتے گھوڑوں کو اونٹوں کو بعد میں بابا، دکھا دکھا ہمیں پانی ہے پھر بہایا گیا۔ تلاش کرنے تیری لاش بے کفن تھی رکی، تلاش کرنے تیری لاش بے کفن تھی رکی، تو تازیانوں سے عابد پہ ظلم ڈھایا گیا۔ میں روئی آپ کی میت پہ جس گھڑی بابا، میں روئی آپ کی میت پہ جس گھڑی بابا، مجھے تماچوں سے واللہ چپ کرایا گیا۔ جو تھک کے ایک جگہ آنکھ لگ گئی میری، جو تھک کے ایک جگہ آنکھ لگ گئی میری، تو مار مار کے درے مجھے جگایا گیا۔ کیا جو تیری جدائی پہ صبر اے بابا، کیا جو تیری جدائی پہ صبر اے بابا، دکھا کے تیرا یہ سر پھر مجھے رلایا گیا۔ تیرے فراق میں روئی تو چپ کرانے کو، تیرے فراق میں روئی تو چپ کرانے کو، علیحدہ قید میں رکھ کر مجھے ڈرایا گیا۔ پرندے لوٹتے گھر کو میں روز دیکھتی تھی، پرندے لوٹتے گھر کو میں روز دیکھتی تھی بے کسی میری مجھ سے وطن نہ جایا گیا۔ قلم بھی روتا تھا فریاد سن کے بی بی کی، قلم بھی روتا تھا فریاد سن کے بی بی کی، یہ نوحہ جس گھڑی خورشید سے لکھایا گیا، یہ نوحہ جس گھڑی خورشید سے لکھایا گیا۔ یقیناً بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے غم، درد انوکھے درد ہیں، بیٹیوں والوں کے لیے بھی درد ہیں، جن کی اولاد نہیں ان کے لیے بھی درد ہیں، جن کی بہنیں ہیں ان کے لیے بھی درد ہیں، جو ماؤں والے ہیں ان کے لیے بھی درد ہیں۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی تسکین، جس طریقے سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پر ظلم ڈھائے گئے، اللہ اللہ ہے قید کیسی یہ بابا کے دم نکلتا ہے،
ہے قید کیسی یہ بابا کہ دم نکلتا ہے کٹتا گھور اندھیرا کہ دم نکلتا ہے قید کیسی یہ بابا کہ دم نکلتا ہے کٹتا گھور اندھیرا کہ دم نکلتا ہے پکارا جب بھی سکینہ نے آپ کو بابا پکارا جب بھی سکینہ نے آپ کو بابا یوں شامیوں نے ہے مارا کہ دم نکلتا ہے نیل گالوں پہ سارا بدن یہ زخمی ہے نیل گالوں پہ یہ سارا بدن زخمی ہے میں بچ نہ پاؤں گی بھیا کہ دم نکلتا ہے پکڑ کے بالوں سے مجھ کو یوں مارتے ہیں لائیں پکڑ کے بالوں سے مجھ کو یوں مارتے ہیں لائیں وہ ظلم مجھ پہ ہے ڈھایا کہ دم نکلتا ہے چلے بھی آؤ کہ بابا ہیں کم میری سانسیں چلے بھی آؤ کہ بابا ہے کم میری سانسیں غموں سے چور ہے دکھیا کہ دم نکلتا ہے بہت تڑپتے تھے سجاد بہت تڑپتے تھے سجاد بین یہ سن کر بہت تڑپتے تھے سجاد بین یہ سن کر مجھے نہ مارو خدارا یہ دم نکلتا ہے سر حسین کو حسرت سے تک رہی ہوگی سر حسین کو حسرت سے تک رہی ہوگی کلام لب پہ یہ ہوگا کہ دم نکلتا ہے جو شام جانا ہو دلشاد غور سے سننا سکینہ کا ہے یہ نوحہ کہ دم نکلتا ہے اس وقت ثنا خان اہل بیت علیہ السلام جناب سید یاسم علی شاہ حیدر آباد صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے نوحہ و منقبت کی بھیجی ہے آئیے اسے سماعت فرماتے ہیں بسم اللہ وعلیکم السلام مولا علیہ السلام مدد جاوید صاحب آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر موقع دیا کہ بین الحرمین میں کربلا میں اپنی آواز پہنچا سکوں اور یہ آواز انشاءاللہ تعالی میری آواز تو ہوگی اور میری انجمن غلامان حیدر اور خاص طور پہ علم کمیٹی ابو الفضل عباس حیدرآباد کے تمام عزاداران کی طرف سے ہوگی اور حیدرآباد کے بھی تمام مومنین کی طرف سے ہوگی کیونکہ میں تو ابھی اپنی ڈیوٹی پر ہوں لیکن میرا دل یقیناً جو ہے وہ کربلا میں ہے اور جیسا کہ تمام زائرین جا رہے ہیں اور خاص طور پہ یہ اربعین کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ تمام مومنین چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح کربلا پہنچ جائیں تو میری بھی آواز ہے کہ میں کربلا پہنچوں کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ بسم اللہ جب ہم نجف سے جانب کرب و بلا چلے جب ہم نجف سے جانب کرب و بلا چلے ایسا لگا کہ ساتھ میں خود مرتضیٰ چلے جب ہم نجف سے جانب کرب و بلا چلے مولا علی کے شہر کی پرنور رونقیں مولا علی کے شہر کی پرنور رونقیں آنکھوں سے چومتے ہوئے محو بکا چلے جب ہم نجف سے جانب کرب و بلا چلے ہاں وادی السلام میں جس دم قدم رکھے ہاں وادی السلام میں جس دم قدم رکھے مرنے کا شوق ہو گیا قبریں بنا چلے جب ہم نجف سے جانب کرب و بلا چلے اور اس عشق کے سفر میں عجب معرکہ یہ تھا اس عشق کے سفر میں عجب معرکہ یہ تھا کتنے مریض ایسے تھے جو لا دوا چلے جب ہم نجف سے جانب
کربو بلا چلے، اور کتنا عظیم مرتبہ ہے زائرین کا، کتنا عظیم مرتبہ ہے زائرین کا، یوں ساتھ ساتھ انبیاء اور سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ یقیناً بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے، خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، اور بہت پیاری آواز کے ساتھ بہت پیارا کلام پہنچایا۔ دعائیں ہیں آپ کے لیے، خداوند مطالعہ آپ کا سفر بے خیر فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار ہوں، دعا گو ہوں خداوند مطالعہ آپ کی دعا قبول فرمائے، جلد کربلا مولا آئیں اور ہمارے پروگرام میں لائیو شرکت فرمائے۔ صدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ثنا خان اہل بیت علیہ السلام جناب سید یاسوم علی شاہ صاحب، حیدرآباد سندھ، پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بس عزیزو، پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، جی تو چاہتا ہے کچھ کلام پڑھ دوں، 2 منٹ ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک ہم پہنچتے ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی غم کا دن، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت بڑا غم کا دن ہے آج کے دن۔ عباس کو کہتی تھی چچا بالی سکینہ، شبیر کے سجدوں کی دعا بالی سکینہ، تھے گنج شہیداں میں تمہارے ہی مصائب، دیکھا جو سرے کرب و بلا بالی سکینہ، کرتاس پہ ہم نے جو لکھا حال تمہارا، خون خامے کی آنکھوں سے بہا بالی سکینہ، تو بابا کے سینے پہ سکون پاتی تھی بی بی، تھا تجھ پہ فدا غازی چچا بالی سکینہ، رستی میں گلے 12 گئے باندھے سفر میں، ننا تھا تمہارا ہی گلا بالی سکینہ، کربل کے کبھی کوفہ کبھی شام کے چوگرد، گونجی جو تمہاری تھی صدا بالی سکینہ، بابا کے مقاصد کو بچانے کو جو نکلی، پھرتی رہی پھر آب لاپا بالی سکینہ، اسلام کی خاطر کیا ایثار وہ تم نے، اسلام کی خاطر کیا ایثار وہ تم نے، زندان میں ہر ظلم سہا بالی سکینہ، جب پیاس سے سب بچے تھے بے حال عیش و ضب، جب پیاس سے سب بچے تھے بے حال عیش و ضب، دیتی رہی غازی کو صدا بالی سکینہ، دیتی رہی غازی کو صدا بالی سکینہ۔ جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کے دل کی ٹھنڈک، مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں ان کی پیاری بیٹی جناب سکینہ کا، اور ان کی شہادت کا، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب کا۔ وقت آخر چل رہا ہے دن کا، مغرب ہونے والی ہے، 40 قریب ہے، مومن کے دل دھڑک رہے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے شہر میں زیارت کرنا، 40 منانا نصیب ہو۔ آئیں، وقت کے امام جو غیب کے پردے میں بیٹھ کر خون کے آنسو بہاتے ہیں اور اپنے مظلوم اجداد پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے منتظر ہیں، آئیں ان کے ظہور کی دعا مانگیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen